السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شیخ چلی اور اس کے حالی پلاؤ۔ پیارے بچوں، شیخ چلی کا نام تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا اور اس کی کہانیاں پڑھ کر لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے۔ آج ہم اس کی حماقت سے بھرپور کہانی سناتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا، جس کا نام چلی تھا۔ وہ بہت کامچور، بیوقوف، سست اور کاہل تھا۔ اسے بس ایک ہی کام آتا تھا، شیخی بگاڑنے کا۔ جہاں چند لوگوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھتا، ان کے قریب جا کر خود بھی بیٹھ جاتا اور انہیں گفتگو کا موقع دیے بغیر اپنے جھوٹے سچے کارنامے بیان کرنے لگتا۔ گاؤں کے لوگ اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے اور اس کا نام ہی شیخ چلی رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بڑے بڑے خیالی منصوبے بناتا لیکن کسی پر عمل نہیں کرتا۔ ایک دن اس کے خیالی پلاؤ پکانے کی عادت سے چڑ کر ایک شخص نے اس سے کہا، شیخ صاحب، آپ اتنے بڑے منصوبے کیوں بناتے ہیں؟ آپ نے تو ایک ہفتے بعد اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اپنی موت کا تو خیال کریں۔ یہ سننا تھا کہ بیوقوف شیخ چلی کو اس کی ایک ہفتے بعد اپنی موت کا یقین ہو گیا اور اس نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے اس نے قبر کھدوائی اور اس میں جا کر لیٹ گیا۔ 6 دن گزر گئے، کچھ نہ ہوا۔ 7ویں روز شیخ چلی نے سوچا کہ یہ اس شخص کے بتائے ہوئے ایک ہفتے کا آخری دن ہے، شاید اب موت کا فرشتہ آنے والا ہو۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کان میں آواز پڑی، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ انڈے کی ٹوکری میرے گھر پہنچا دے تو میں اسے اجرت میں ایک اشرفی دوں گا۔ شیخ چلی اشرفی کا نام سن کر قبر سے باہر نکل آیا اور انڈے کی ٹوکری اٹھا کر سر پر رکھ لی۔ یہ دیکھ کر ٹوکری کے مالک نے کہا، شیخ صاحب، ذرا سنبھال کر لے جانا، انڈے ٹوٹنے نہ پائیں، ورنہ ایک ڈمڑی بھی نہیں دوں گا، الٹا ہٹ جانا لے لوں گا۔ شیخ چلی بڑے غرور سے بولا، میاں صاحب، میں شیخ چلی ہوں، کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں ہوں، چھوٹا موٹا شخص نہیں ہوں، پورا گاؤں مجھے جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ انڈے کی ٹوکری لے کر چل پڑا۔ خیالی پلاؤ پکانے کی تو عادت تھی ہی، سر پر انڈوں کی ٹوکری رکھ کر راستہ چلتے ہوئے اس کے ذہنی رو بہک گئے اور لگا خیالی پلاؤ پکانے۔ انڈے پہنچانے کی مزدوری مجھے ایک اشرفی ملے گی، بڑی رقم ہے، اس سے میں مرغی خریدوں گا، وہ مرغی انڈے دے گی، انڈے بیچ کر بکری لوں گا جو بچے دے گی، بکری کے بچے بیچ کر گائے لوں گا، گائے دودھ دے گی، میرے بچے دودھ مانگیں گے، میں ان سے کہوں گا یہ لو دودھ۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے ٹوکرا پکڑے دونوں ہاتھ ہٹا لیے، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا اور سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ انڈے کے مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو آہ و بکا کرتے ہوئے بولا، ہائے میرے انڈے۔ دوسری طرف شیخ چلی روتے ہوئے دہائی دے رہا تھا، ہائے میرے انڈے، ہائے میرے بچے۔ دونوں کی آہ و زاری سن کر لوگ جمع ہو گئے اور شیخ چلی کی بات سن کر اسے باور کرایا کہ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بچے کہاں سے آئیں گے جو تم رو رہے ہو؟ ہاں، انڈوں کے مالک کا جو تم نے نقصان کیا ہے اس کا ہرجانہ تمہیں دینا پڑے گا۔ بات شیخ چلی کی ماں تک پہنچی، اس نے وہاں آ کر ہرجانے کی رقم ادا کر کے شیخ چلی کی گلو ہلازی کرائی۔ میاں کنجوس۔ نائمہ راضیہ کہتے ہیں، جب گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، مگر جب کنجوس میاں کی شامت آتی ہے تو اس کی بیوی نے اس سے آموں کی فرمائش کر دی۔ میاں کنجوس کا اصل نام حامد خان تھا، مگر محلے کا ہر چھوٹا بڑا کنجوسی کی وجہ سے اس کو میاں کنجوس کہتا تھا۔ خیر، میاں کنجوس نے فرمائش سن تو لی، پھر بہت ہمت کر کے اپنے صندوق میں سے کچھ پیسے نکالے اور بہت شان سے اپنی جیب میں رکھ کر بازار کا رخ کیا۔ سب سے پہلے ایک آم والے کے پاس پہنچے اور دام معلوم کیا تو پتہ چلا 150 روپے کلو۔ یہ سنتے ہی میاں کنجوس کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولے، ارے بھائی، اتنے مہنگے، کچھ تو کم کرو۔ یہ سن کر آم والے نے جواب دیا، اس سے سستے لینے ہیں تو آگے جاؤ۔ میاں کنجوس فوراً آگے ہو لیے۔ آگے چل کر دام دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آم 150 روپے کلو ہی ہیں۔ دام سن کے کنجوس میاں برا سا منہ بنا کر ان سے بولے، خدا کا خوف کرو میاں، اتنے مہنگے آم بیچتے ہو، اتنا عمدہ مال سستا نہیں ملے گا۔ آم والے نے کہا۔ اب میاں کنجوس ایک اور آم والے کے پاس پہنچے۔ آموں کی حالت قابل دید تھی، پچکے، گلے چھڑے، جسے رس بہہ رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں مکھیاں منمنا رہی تھی۔ میاں کنجوس نے پوچھا، بھائی، آم کیا کلو دیے ہیں؟ آم والے نے جواب دیا، سب سے سستا لگایا ہے، صرف 80 روپے کلو۔ میاں کنجوس غصے سے جھنجھلائے اور بولے، اتنے خراب آم 80 روپے کلو؟ آم والے نے کہا، بابو جی، اس سے سستا آم کہیں نہیں ملے گا، ہاں اگر آپ کو مفت چاہیے تو وہ سامنے کنویں پر آم کا درخت لگا ہے، وہاں سے توڑ لو۔ یہ سن کر میاں کنجوس بہت خوش ہوئے اور بھاگے جا کر کنویں پر چڑھ گئے اور اچھل اچھل کر آم توڑنے لگے۔ اچانک ان کا پیر پھسل گیا اور میاں کنجوس کنویں میں جا گرے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ کنواں خشک تھا، مگر میاں کنجوس گرتے ہی
گرتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور کپڑے جاڑ کر کنویں میں پڑے ہوئے آم اٹھا کر جھولی میں بھرنے لگے، مگر جب اوپر نظر اٹھائی تو وہ پریشان ہوئے کہ اب کنویں سے کس طرح نکلا جائے۔ یہ خیال آتے ہی میاں کنجوس لگے چیخنے چلانے۔ اسی وقت ادھر سے ایک گھوڑا گاڑی والا گزرا، اس نے یہ آوازیں سنی اور میاں کنجوس کو کنویں میں دیکھا تو اسے رحم آ گیا اور اس نے اپنی گھوڑا گاڑی کا رسہ نکالا اور کنویں کے اندر لٹکا کر اوپر سے رسہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ رسہ پکڑ کر آ جائے۔ میاں کنجوس نے ایسا ہی کیا، مگر ابھی ذرا سا ہی چڑھے تھے کہ گھوڑا گاڑی والا ان کا وزن سہ نہ پایا اور دڑم سے کنویں میں آ پڑا، اور میاں کنجوس دوبارہ کنویں میں پریشان ہو کر چلانے لگے۔ ان کے ساتھ گھوڑا گاڑی والے نے بھی چلانا شروع کر دیا۔ اچانک اس آم کے درخت کا مالک وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا کہ تم دونوں کنویں میں کیا کر رہے ہو؟ تب میاں کنجوس نے تمام بات اس آموں کے مالک کو بتائی۔ مالک نے کہا اگر آپ مجھے 200 روپے دیں تو میں آپ کو نکال دوں گا۔ یہ سن کر میاں کنجوس نے چاروں چار وعدہ کر لیا، اور جب دونوں کو مالک نے باہر نکال دیا تو میاں کنجوس نے مجبوراً 200 روپے کے نوٹ کو دیے اور خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ بھوت کا راز۔ محمد اقبال شمس 12 سال کا کاشف بہت شریر لڑکا تھا۔ شرارت پر وہ اکثر والدین اور دادی سے ڈانٹ کھاتا۔ اس کی بہن علیزے اس سے 1 سال بڑی تھی۔ کاشف کی پھوپھی دوسری شہر سے اپنے بچوں شان اور فائزہ کے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی کاشف اور علیزے کے ہم عمر تھے۔ ایک دن بچوں نے دادی سے کہانی سنانے کی فرمائش کی تو وہ راضی ہو گئی۔ شان بولا نانی کوئی بھوت کی کہانی مت سنائیے گا، مجھے بڑا خوف آتا ہے بھوتوں کی کہانیوں سے۔ یہ سننا تھا کہ کاشف کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر اور آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ علیزے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہانی ختم ہونے کے بعد علیزے نے کاشف سے کہا لگتا ہے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ گے۔ کاشف منہ پر انگلی رکھتے ہوئے بولا آہستہ بولو، سچ بڑا مزہ آئے گا۔ رات کو جب وہ سو جائیں گے تو میں اسے بھوت بن کر ڈراؤں گا، حالت دیکھنے والی ہوگی اس کی۔ رات ہو چکی تھی۔ کاشف اور شان الگ کمرے میں سو رہے تھے۔ شان کے سونے کے بعد کاشف اٹھا اور چپکے سے باہر جا کر اس نے بھوت کا گیٹ اپ اختیار کیا۔ اب اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں شان سو رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ کاشف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا شان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شان چادر اوڑھے بے خبر سو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چادر ہٹا کر شان کو ڈراتا، اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کاشف نے جو گھوم کر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ علیزے اور فائزہ دادی جان کے کمرے میں تھی۔ علیزے جاگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کاشف شان کو بھوت بن کے ڈرائے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک علیزے کو کاشف کی چیخ سنائی دی۔ اسی دوران فائزہ بھی اٹھ گئی اور مسکرانے لگی۔ اسے دیکھ کر علیزے کو بڑی حیرت ہوئی۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ علیزے نے پوچھا۔ فائزہ نے علیزے کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر علیزے بھی مسکرا دی۔ کاشف کی چیخ سن کر دونوں ہنس پڑی، پھر اٹھ کر کاشف کے کمرے کی طرف چل دی۔ کاشف اپنے سامنے بھوت کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اچانک کمرے کی لائٹ جلی تو علیزے اور فائزہ نے دیکھا کہ کھڑکی میں سے کالے رنگ کی کوئی چیز نیچے گری ہے۔ وہ دونوں کمرے میں پہنچی تو کاشف کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگی۔ انہیں ہنستا دیکھ کر کاشف بولا یہاں میری جان پر بنی ہے اور تم ہنس رہی ہو؟ فائزہ قریب آئی اور بولی ارے وہ بھوت نہیں تھا، شان تھا۔ کیا شان؟ وہ حیرت سے بولا۔ علیزے نے بتایا ہاں، مجھے فائزہ نے سب بتا دیا ہے۔ دراصل جب تم شان کو ڈرانے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو ان دونوں نے سن لیا تھا اور سوچا اس سے پہلے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ، الٹا شان بھوت بن کر تمہیں ڈرا دے گا۔ لیکن شان تو سو رہا ہے، اس نے حیرت سے کہا۔ ارے نہیں، یہ تو تکیہ اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہو، یہ دیکھو تکیے ہیں۔ یہ دیکھ کر فائزہ نے جیسے ہی چادر ہٹائی وہ چیخ پڑی۔ شان وہاں گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ چیخ پڑی۔ شان وہاں گہری نیند سو رہا تھا۔ چیخ کی آواز دادی جان بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ وہ خود سے بولی ارے یہ بچے کہاں ہیں؟ چیخ بھی کاشف کے کمرے کی طرف سے آئی ہے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، جا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تسبیح اٹھائی اور کاشف کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اگر شان سو رہا ہے تو پھر وہ کون تھا جو فوراً ہی غائب ہو گیا تھا؟ علیزے نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اسی دوران شان بھی آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پوچھا یہ کاشف بھوت کیوں بنا ہوا ہے؟ فائزہ نے کہا کس قدر بے خبر سوتے ہو بھائی، اس قدر شور میں بھی آنکھ نہیں کھلی؟ شان نے کہا ارے
لیے مجھے لگا کہ یہ شور خواب میں ہو رہا ہے۔ اب کاشف کی سمجھ میں آیا کہ وہ اصلی بھوت ہی تھا۔ اسی دوران گھر کے باقی لوگ بھی اٹھ کر وہاں پہنچ گئے تھے اور انہیں بھی ساری صورتحال کا علم ہو گیا۔ کاشف کے ابو نے کہا، کہو برہوردار، اب کوئی شرارت کرو گے؟ اصلی بھوت تمہیں شرارتوں کی سزا دینے آیا تھا، لیکن علیزہ اور فائزہ کے آنے سے وہ غائب ہو گیا۔ اب کوئی شرارت نہ کرنا۔ کاشف اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، میری توبہ ہے جو میں نے آئندہ کوئی شرارت کی ہو دادی۔ دادی بولی، ہماری بات تو تم مانتے نہیں تھے، بھوت کے بعد فوراً مان لی۔ اچانک شان چیخا، بھوت کہاں ہے؟ یہ کہہ کر کاشف خوف سے کانپنے لگا۔ اسے کانپتا دیکھ کر شان زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ غائب ہونے والا اصلی بھوت تھا یا کوئی تیسرا کردار تھا۔ پانچواں احمق۔ عاجل میرپوری ایک بادشاہ نے اپنے سب سے قابل وزیر سے کہا کہ اس کی مملکت میں سے 5 احمق ترین لوگوں کو 1 مہینے میں تلاش کر کے اس کے حضور پیش کیا جائے۔ 1 مہینے کی جدوجہد کے بعد وزیر نے صرف 2 احمقوں کو پیش کیا۔ بادشاہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے 5 احمقوں کو پیش کرنے کے لیے کہا تھا۔ وزیر نے کہا، حضور مجھے ایک ایک کر کے احمقوں کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر نے پہلا احمق پیش کرتے ہوئے کہا، یہ بڑا احمق اس لیے ہے کہ بیل گاڑی میں سوار ہونے کے باوجود اس نے سامان اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ دوسرے احمق کو پیش کرتے ہوئے کہا، اس شخص کے گھر کی چھت پر بیج پڑے تھے، اس بیجوں کی وجہ سے چھت پر گھاس اگ آئی تھی۔ یہ شخص اپنے بیل کو لکڑی کی سیڑھی سے چھت پر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ بیل چھت پر چڑھ کر گھاس چر لے۔ وزیر نے کہا، عالمی جاہ، بطور وزیر مجھے اہم امور سلطنت چلانے تھے، مگر میں نے 1 مہینہ احمقوں کی تلاش میں ضائع کیا اور صرف 2 احمق تلاش کیے، اس لیے تیسرا احمق تو میں خود ہوا۔ وزیر نے ذرا سا توقف کیا تو بادشاہ چلایا، چوتھا احمق کون ہے؟ وزیر نے عرض کیا، عالم پناہ، جان کی امان، پاؤں تو عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، کہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وزیر نے کہا، عالیہ مرتبہ، آپ بادشاہ وقت ہیں اور تمام رعایا اور سلطنت کے امور چلانے کے ذمہ دار ہیں، مگر قابل ترین اور اہل افراد کو تلاش کرنے کے بجائے آپ نے احمق ترین لوگوں کو تلاش کرنے میں نہ صرف اپنا وقت برباد کیا بلکہ ایک اہم وزیر کا وقت بھی برباد کیا، لہذا چوتھے احمق آپ ہیں۔ بادشاہ نے تلملاتے ہوئے سوال کیا، اچھا اب بتا بھی دو، 5واں احمق کون ہے؟ وزیر نے عرض کیا، جہان پناہ، 5واں احمق یہ شخص ہے جو فیس بک سے چمٹا ہوا ہے، اپنے دفتری اور کاروباری فرائض اور خاندان کے بہت سے کاموں سے لاپرواہی برتا رہا ہے، اسے اپنا قیمتی وقت ضائع ہونے کا احساس تک نہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ابھی تک ڈھیٹ بن کر یہ اسٹیٹس پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت اچانک اٹھ کھڑے ہوئے۔ غصے کی حالت میں بادشاہ سلامت نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، وائی فائی آف، اور پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ سونے کی چڑیا۔ بچوں، نیشا پور ایران کا قدیم شہر ہے جو خراسان کے صوبے کا صدر مقام تھا۔ وہاں ایک سوداگر تھا جو خود کو نہایت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ شہر شہر گھوم کر اپنا تمام مال تجارت فروخت کر دیتا تھا۔ اسے جب کاروبار میں نفع ہونے لگا تو دوسروں کے مقابلے میں کامیاب انسان سمجھتے ہوئے اس نے خود کو عاقل کہلوانا شروع کر دیا اور لوگ اسی جیسے نام سے جاننے لگے۔ عاقل کا اصل نام نصیر الدین تھا۔ وہ مال تجارت کی صورت میں نادر و نایاب اشیاء لاتا تھا۔ دیکھنے والے ان چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، منہ مانگے دام دے کر خرید لیتے تھے۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھا اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک چڑی مار اس کے قریب سے گزرا جو گا رہا تھا، سونے کی چڑیا، جادو کی پڑیا، بجتا ہے گھنٹا، دیتی ہے انڈا۔ اس نے جو یہ سنا تو اپنے دوست سے رخصت ہوا اور چڑی مار کے پیچھے چل پڑا۔ چڑی مار کے پاس سب پنجرے خالی تھے، بس ایک پنجرے میں خاکی رنگ کی چڑیا اپنے پر پھرپھرا رہی تھی۔ سوداگر چلتے چلتے سوچنے لگا کہ سونے کی چڑیا مجھے خرید لینی چاہیے، اگر یہ واقعی سونے کا انڈا دیتی ہے تو پھر مجھے اتنی محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ اسے خیال آیا، بچپن میں اس کی دادی اس کی ماں کو میکے جانے پر کہا کرتی تھی، تم کیا سونے کی چڑیا ہو جو میکے چلی گئی تو میرا بیٹا غریب ہو جائے گا؟ تو گویا سونے کی چڑیا ہوتی ہے، بس اس کی یہ خواہش تھی کاش اس کے پاس وہ چڑیا ہو۔ چڑی مار کو روکتے ہوئے سوداگر نے کہا، بھائی کیا یہ واقعی سونے کی چڑیا ہے؟ تو یہ عام سی چڑیا لگ رہی ہے۔ چڑی مار نے
اسے اپنے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور جان گیا کہ کوئی بیوقوف شخص ہے جو امیر ہونا چاہتا ہے۔ اس نے یقین دلایا بھائی چڑیا نہیں جادو کی پڑیا ہے۔ 14ویں رات کو جب دور کہیں گجڑ بجتا ہے یہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اس چڑیا نے مجھے امیر کر دیا ہے۔ میرے گھر میں اب تک 10 انڈے دے چکی ہے۔ میرے ملک چلو، وہاں میرے شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ ہے۔ میں اسے نہیں بیچتا مگر یہ اپنے مالک کو صرف 10 انڈے دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اسے خرید لے پھر اس کے بعد مزید 10 انڈے دوسرے مالک کو دے گی۔ چڑی مار کی باتوں کو سچ سمجھ کر سوداگر نے وہ چڑیا خرید لی اور اپنا سب کچھ چڑی مار کو بیچ دیا۔ چڑی مار اگلے روز بازار میں پھر کسی کو نظر نہ آیا۔ سارا مال و دولت گھر بار ایک چڑیا کے عوض چڑی مار کو فروخت کر کے سوداگر چڑیا کے پنجرے کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنے لگا۔ دوستوں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے اور دھوکہ کھایا ہے، مگر سوداگر کا کہنا تھا وہ بہت سمجھدار ہے، وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ تم دیکھنا مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ سوداگر کو بس 14ویں